مفسرین اکرام نے شاہ فرمایا لیلۃ البرات کو جو فضیلت ملی، جو عظمت ملی، جو مقام ملا، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے اس رات قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قرآن کے نزول کے لیے دو راتوں کو بیان فرمایا۔ سورۃ الدخان فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کتاب کو برکتوں والی رات میں نازل فرمایا۔ اور سورۃ القدر 30ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے لیلۃ البرات، شب قدر کی، شب برات کی رات، سارے کا سارا قرآن لوح محفوظ سے آسمان کی دنیا پہ نازل فرما دیا۔ اور اس کے بعد امام الانبیاء کی مرضی اور منشا کے مطابق شب قدر کی رات اللہ رب العزت نے زمین پر قرآن کے نزول کا آغاز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حاصل گفتگو یہ ہے یہ دونوں راتوں کو جو مقام، جو مرتبہ، جو فضیلت ملی وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے۔ بے شک، یعنی قرآن وہ الہامی اور مقدس کتاب ہے کہ جس رات میں نازل ہو اللہ اسے برکتوں والی رات فرما رہا ہے، جس رات میں قرآن نازل ہو اللہ اسے شب قدر فرما رہا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے جس رات کو قرآن کے نزول سے نسبت ہو جائے وہ برکتوں والی ہے، جس رات کو قرآن کے نزول سے نسبت ہو جائے وہ شب قدر رات کرتی ہے۔ تو جس رات اللہ کا محبوب تشریف لایا اس لیلۃ المیلاد کی عظمت کتنی اعلیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بالاتفاق، یہ میں بات جو کر رہا ہوں بالاتفاق، اس میں کسی مفسر کا اختلاف نہیں ہے، کسی امام صاحب کا اختلاف نہیں ہے، لیلۃ المیلاد لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، لیلۃ البرات سے بھی افضل ہے۔ بے شک، بے شک، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے ہمیں قرآن بھی ملا ہے تو آقا کے میلاد کے صدقے ملا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ ہم غلامان مصطفیٰ کو دنیا کی جو نعمتیں ملی سب صدقہ ہے دامن مصطفیٰ کا۔ اور امام اہل سنت مجدد الملت آج کے ساتھ کے مصطفیٰ امام احمد رضا فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، اللہ رب العزت کی قسم یاد کر کے فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ خدا کی خدائی میں جو نعمتیں تقسیم ہوئی ہیں یہ سب صدقہ ہے دامن مصطفیٰ کا۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ لیلۃ شب برات بڑی عظمت والی رات، بڑی برکتوں والی رات، بڑی مقدروں والی رات۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس رات اللہ رب العزت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت کے رجسٹر تھام دیتا ہے۔ 15 شعبان سے لے کر اگلے سال 14 شعبان تک جن لوگوں نے دنیا سے رخصت ہونا ہے ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ پچھلے سال ہمارے کچھ دوست مسجد کے نمازی بھی تھے، کچھ ویسے بھی جانے والے تھے، محفلوں میں آتے، یہاں ہمارے سے بڑھ صاحب بیٹھتے تھے، وہاں منور قاضی صاحب بیٹھتے تھے، اسی طرح اور بھی دوست تھے جو محفل کی زینت بنتے تھے، لیکن ملک الموت کے رجسٹر میں نام آ گیا، آج منزلوں پہنچ چکی ہے۔ اور کیا خبر آنے والا سال کسی کو دیکھنا نصیب، ابھی تو وہ 2 دن باقی ہیں، آج شعبان کی 11 ہے، ابھی تو 2-3 راتیں باقی ہیں، پتہ نہیں شب برات بھی دیکھنا نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ بہرحال شب برات کی رات بڑی عظمت والی رات، بڑی برکتوں والی رات، اللہ کو راضی کرنے والی رات ہے، گر گرا کر سجدوں میں جا کر اللہ سے توبہ رجوع کرنے والی رات ہے۔ ساری زندگی میں گناہ ہوتے رہے، بڑی بڑی خطائیں ہوتی رہی، حضور فرماتے ہیں اس ایک رات کا موسم سجدے میں جا کر ایک مرتبہ رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئی، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، یا اللہ معاف فرما دے۔ باقی راتوں میں آتا ہے رحمت کا ایک دروازہ
تہجد کے وقت جب مجھ جیسا دنیا دار انسان غفلت میں سو چکا ہوتا ہے تہجد خان لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن حدیث مبارکہ کی تفصیلات میں آتا ہے شب برات کی رات اللہ آخری رات آخری پہر کا انتظار نہیں ہوتا، شام ہوتے ہی مغرب ہوتے ہی رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ باقی راتوں میں کہتا ہوں یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اس رات معافی دینے والا اعلان کرتا ہے کوئی گناہ کی معافی مانگنے والا یا زندگی کے گناہ معاف کر دوں۔ باقی راتوں میں ہم کہتے ہیں یا اللہ رزق دے دے، یا اللہ محتاجی دور کر دے، کاروبار میں برکت ڈال دے، اس رات کو دینے والا راضی کہہ رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے جس کے عذاب کے دسترخوان ادا کر سکتا۔ باقی راتوں میں مشکلات پریشانیوں میں گھرا ہوا کہتا ہے یا اللہ مجھے پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ مجھے نجات دے دے، اس رات نجات دینے والا فرما رہا ہے کوئی مشکلات سے نجات جانے والا میں اس کی زندگی کی تمام مشکلاتیں دور کر دوں۔ اس لیے اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہونے والی رات ہے۔ کم از کم صحت مند انسان، صحت مند، ابھی کہہ دیا جائے نا کہ جناب بھاگ کر تو کر جو جائے گا اسے $100 دیا جائے گا، یقین جانو آدھی مسجد بھاگ دے، آدھی مسجد بھاگ دے۔ صحت مند انسان کی پہچان یہ ہے جو شب برات کی رات انشاءاللہ کم از کم 100 رکعت نفل ادا فرمائے۔ صحت مند میں کہتا ہوں 5 گھنٹے ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم لے لیا 5 گھنٹے، اسپیشل ڈاکٹر ہے، میرے ہارٹ کا مسئلہ ہے، میری شوگر ہے، میرا بلڈ پریشر ہے، میرا دماغ خوف ہو جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہیں، آنکھیں سن ہو جاتی ہیں، کسی جسم کے اعضاء کا حساب و کتاب ڈاکٹر کے پاس 5 گھنٹے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شب برات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نفل ادا کرو، اللہ اس عبادت کے صدقے سال بھر کے لیے مجھے صحت و شفا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا اچھی بات ہے، کوئی ضرورت نہیں ڈاکٹر کے پاس، اس روحانی شفا خانے سے مستفید ہو، اللہ صحت و شفا عطا فرمائے۔ صحت مند انسان جو صحت مند ہے اور پھر جتنی اس کی صحت کم ہے اتنے حساب سے وہ نفل پڑھتا رہے۔ اگر بڑا کمزور ہے، بیچارہ بڑا عاجز ہے، نہ موبائل سن سکتا ہے، نہ دکان پہ بیٹھ سکتا ہے، نہ بیچارہ کاروبار کر سکتا ہے، نہ نوٹ گن سکتا ہے، نہ مجھے کاروبار کا پتہ ہے، وہ بڑا سست انسان، عقل بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ کم از کم 10 نفل پڑھے، 10 نفل پڑھے، اپنی زندگی کی خطاؤں کے لیے نفل پڑھے، قبر کی روشنی کے لیے نفل پڑھے، عمر دراز ہونے کی نفل۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھا تھا، اس میں نفل کو روایت کیا گیا، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، اور پہلی رکعت میں سورۃ الفلق، اور اسی طرح دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کے بعد سورۃ الناس پڑھو، اللہ تیری عمر میں درازی عطا فرمائے۔ اور فتون جنت سیدہ کونین رضی اللہ تعالیٰ سے 8 سال نفل مروی ہیں، آپ کا ارشاد گرامی ہے میں اس رات میرے والد کا جو عمر تھی 8 سال نفل ایک سلام سے پڑھے، یعنی 2 رکعتوں کے بعد غیر مقدس سنتوں کی طرف سلام نہیں پھیرنا، تیسری رکعت میں سبحان اللہ شروع کرے، چوتھی رکعت میں یوم یقوم الحساب سلام پھیرے بغیر 5ویں رکعت میں سبحان اللہ سے شروع کرے، 6ویں رکعت میں پھر تشہد یوم یقوم الحساب، 7ویں رکعت شروع کر 8ویں رکعت میں تشہد میں بیٹھ کر یوم یقوم الحساب سلام پھیر دیں، اور 8 نفل کا ثواب شہدائے کونین کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ہر رکعت میں 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، خود بھی پڑھیں، اپنے بیٹوں کو بھی کہیں، بیٹیوں کو بھی کہیں، ماں کو بھی کہیں، بہن کو بھی کہیں، بیٹی کو بھی کہیں، بیوی کو بھی کہیں، میری مرضی نہیں، یہ اللہ رسول کی مرضی ماننے والی ماں بہنوں کو کہو، شب برات کی رات 8 رکعت نفل ادا کرو، اور قبول جنت فرماتی ہے۔ اصل والی دین جب مجھے جنت میں جانے کا پیغام ملے گا، میں اللہ سے کہوں گی یا اللہ میں اس وقت جنت میں داخل ہوں گی جب وہ ساری امتی میرے ساتھ جائے گی۔ کتنا سستا سودا ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی۔ اور حضرت علی مشکل کشا ابن ماجہ کے حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو نصف شعبان کی رات پائے قوموا لیلھا، ساری رات قیام کرو، ساری رات۔ اور ہم سب تو عادی ہو گئے، رات جاگنے کے عادی ہیں، یقین جانو موبائل نے ایسا دن بدل دیا ہے، نہ ہمیں 2 کا پتہ چلتا ہے، نہ 3 بجنے کا پتہ چلتا ہے، نہ 4 بجنے کا، جیسے 4:15 ہوتے ہیں نیند آ جاتی ہے، نماز کا وقت ہے، نیند آ جاتی ہے۔ اب ہم ساری رات جاگتے ہیں، لیکن عرض کر دینا چاہتا ہوں 364 دن راتیں
ہم لوگوں کے لیے جاگتے ہیں، آج کی رات اللہ کی رضا کے لیے جاگو، اللہ شب برات اللہ کی رضا کے لیے جاگو، ایک رات اللہ کی رضا کے لیے جاگو، قوموا لیلہا، ساری رات قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور بدنی شبانہ والذکر روزہ رکھو۔ سبحان اللہ گزشتہ زندگی کے بھی گناہ معاف کرے گا، اگلی زندگی کے بھی گناہ معاف کرے گا۔ صلاۃ و تسبیح ادا فرماؤ۔ صلاۃ و تسبیح کے متعلق امام الانبیاء کا اشارہ گرامی ہے، جو میرا امتی صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اگلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے لاعلمی والے بھی گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ اللہ اس کے علم رکھنے کے باوجود کیے ہوئے گناہ کو بھی معاف کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو شبان بزرگ میں زیادہ سے زیادہ نصیب ہو دے، اور شب بیداری شب برات کی رات ساری رات نوافلوں کی کثرت انشاءاللہ اس مسجد میں زیر صدارت سرمایہ سنت علامہ خاتم حالت جلالی دامن کو کاتمالیہ کی سرپرستی میں نوافل بھی ہوں گے، بعد میں صلاۃ و تسبیح بھی ہوگی۔ اپنی مسجدوں میں بھی ایسی رات شب بیداری کریں، گھر میں بیوی بچوں کو بھی بتائیں، بچوں کو بھی بتائیں یہ ہے اسلام، ماؤں بہنوں کو بتاؤ یہ ہے اسلام، نفل پڑھو، قرآن پڑھو، درود و سلام پڑھو، اللہ کی تسبیحات پڑھو، اللہ کا نام کا ورد کرو۔ اگر کوئی کہتا ہے میرے گھر میں بڑی دشمنی ہے، ہم میں بڑا اتفاق ہے، بڑی تفریق ہے، حضور فرماتے ہیں وہ تصویر پکڑ کر شب برات کی رات یا وجود و یا کبیر 200 مرتبہ کی تسبیح ادا کرے، اللہ اس کے گھر میں محبت اور برکت ڈال دے گا۔ 200 مرتبہ یا وجود و یا کبیر، یا وجود و یا کبیر، 7 مرتبہ پہلے درود، 7 مرتبہ درود و سلام بعد، اللہ رب العزت زندگی کی تمام منزلیں دور کر دے، تمام مشکلاتیں دور کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو شب برات کی رات اگر نصیب ہو، مجھے اپنی بات اللہ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے، پتہ نہیں بات کر رہا ہوں باہر جانا بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، 2 راتیں بھی دیکھنا نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کا مزار بند ہے، اور میں عرض کر دینا چاہتا ہوں یہ اسلام کے خلاف سازش ہے، روحانی شفاعت خانے کو بند کرنا یہ اسلام کے خلاف سازش ہے، لیکن اگر آپ سب